اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کرا دیا، اس وقت تک 4 بیویوں کا حکم جو ہے وہ آ چکا ہوا تھا۔ تو اس وقت بجائے اس کے کچھ جو مشرک تھے یا کافر تھے وہ اس چیز کے اعتراض کرتے، انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں بھی کوئی شکوک و شبہات ڈالنے شروع کر دیے کہ تمہارا قرآن تو خود کہتا ہے کہ تم 4 بیویوں کی اجازت ہے، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ 5واں نکاح پھر کیسے ہو گیا، 5ویں جو ہے وہ بیوی کیسے ہوگی؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو کچھ استثنا حاصل ہیں، کچھ ایگزمپشنز ہیں ان کے پاس، ان کے لیے کچھ اور چیزیں جو ہیں جو ان پہ فرض ہیں وہ ہم پہ فرض نہیں ہیں۔ جیسے تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فرض تھی، جبکہ باقی لوگوں کے اوپر وہ صرف واجب تھی۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی تھیں۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں، پلیز سنیں کیا دیں گے ذرا۔ تو اسی طرح جب یہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے یہ خدشات پیدا ہونے شروع ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں جو ہے وہ استثنا دے دیا اور بتا دیا۔ پہلی بات، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ ایک بات یہ بھی ڈاؤٹ میں تھی کہ جب نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد ابھی جو ہے وہ مجامت نہیں ہوئی تو پھر اس کا جو ہے وہ مہر کیا ہوگا، پھر اس کو جو ہے وہ کیسے ٹریٹ کیا جائے گا، پھر اس کو جو ہے وہ کیا اس کی عدت کیوں ہوتی ہے، کیا اس کی عدت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عدت اس لیے ہوتی ہے تاکہ اگر پیٹ میں جو ہے وہ حمل ہے تو وہ ظاہر ہو جائے، اور اگر جو ہے وہ مجامت ہوئی نہیں ہوگی، وہ خلوت صحیحہ نہیں ہوئی ہوگی تو پھر جو ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اذا نکحتم، اگر جب تم نکاح کرو، لفظ وہی ہے نکاح، تم ضمیر لگی ہے المؤمنات، مومن عورت سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو انہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، یہ کہ تم چھوؤ ان کو، فما لکم، پس نہیں ہے، چھونے سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ خلوت صحیحہ جس میں جو ہے وہ مجامت کے معنوں میں جو ہے وہ شامل ہے، یہ لفظ کنایا ہے یہ اس کے لیے، فما لکم، پھر نہیں ہے ان کے لیے تمہارے، علیہن، ان پر، من عدت، کوئی عدت، تعتدونہا، تم گنتی کراؤ ان کو، تم گنواؤ ان کو، وہ دن پورے کراؤ، اعتداد ان سے، جس کا معنی گنتی کروانا، شمار کرنا ہوتا ہے، تعتدونہا، تم گنتی کرواؤ ان سے، شمار کرواؤ ان سے، فمتعوہن، پھر پس فائدہ دو، دے دلا دو کچھ، وسرحوہن، اور رخصت کر دو ان کو، سراحً جمیلہ، اچھے طریقے سے۔ ایک بنت خانیہ، مجھے اس خاتون کا نام بھول رہا ہے، ام خانیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس گئے تو ان خاتون نے برا منایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت جو ہے وہ حکم دیا کہ ان کو کچھ دے دلا کے رخصت کر دو، کوئی عدت نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ چاہیں تو اس وقت کسی کے ساتھ جو ہے وہ جا کے نکاح کر سکتی، اور آپ نے ان کو رخصت کر دیا، 2 جوڑے دیے۔ پہلی بات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح، اے مومنو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، پھر طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم ان کو چھوؤ، اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ہو، تم نے مجامت کی ہو، بس نہیں ہے پھر کوئی عدت جو تم اس کو گنتی کرو۔ عدت اسی لیے ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی پیٹ میں کچھ ہے تو پھر وہ ظاہر ہو جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ پھر ایک علیحدہ جو ہے وہ سینیریو ڈیولپ ہوتا ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہے تو پھر عدت نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز یہاں پہ رکھنے والی، ذہن میں رکھنے والی بات ہے،
ایک شخص جس نے بھی چھوا بھی نہیں ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے، تب عدت ہوگی. گواہ کوئی نہیں ہے تب عدت ہوگی کہ اس وقت کیا وہ چھوا ہے کہ نہیں چھوا. لیکن اگر دونوں میاں بیوی زندہ ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مجامت نہیں کی اور نہیں ہوا تو پھر بس مت گنتی کرواؤ ان سے. فمتعوہن، بس فائدہ دو، مال و متاع دو ان کو. اب کتنا مال و متاع دو؟ اگر ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 231 ہے 137 ہے سورہ بقرہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں وَإِن طَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلُ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دے دو ان کو اس سے پہلے کہ تم نے چھوا ان کو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، نصف فرضتم، کہ جو حق مہر مقرر کیا گیا تھا اور وہ حق مہر اگر بغیر چھوئے ہوئے طلاق دیا تو اس کا آدھا ہے. اور اگر حق مہر ابھی جو ہے وہ نہیں مقرر ہوا تھا تو پھر کیا ہے؟ کپڑوں کا ایک جوڑا اپنی حیثیت کے مطابق، ایک دو جوڑے جو تم دے سکتے ہو وہ دو، اور ان کو اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو. اب اس کے بعد ان کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، وہ چاہیں تو فوراً جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہیں. اس کے بعد ایک تو بات یہاں پہ کلیئرٹی دے دی گئی کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ، جیسے اس کی اگزامپل ہمارے ہاں کیسے ہے، ہمارے ہاں یہ کہ لڑکا یہاں پہ، لڑکی یہاں پہ ہے، لڑکا جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے، ٹیلی فون پہ ویڈیو کال کے اوپر جو ہے وہ نکاح ہو گیا. اب ان کی رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے پہلے ہی ان کو اس نے ڈائیورس دے دی. جب کوئی ایسا سینیریو ڈیولپ ہو تو پھر لڑکی کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے اس کی، کیونکہ اس نے اس کو چھوا نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ خلوت صحیحہ میں نہیں گئی. یہ مثال ہمارے سامنے ہے. یہ دیکھیے آج کی باتیں اس وقت حل کر دی گئی تھیں اور کہہ دیا گیا کہ اگر اس وقت کوئی حق مہر باندھا ہوا ہو، کوئی اماؤنٹ رکھی ہو تو اس کا آدھا جو ہے اس کو دے دو اور اس کو رخصت کر دو. اگر حق مہر نہیں باندھا تھا، اگر جو ہے وہ ہم نکاح ہوا تھا اور ابھی حق مہر دینا تھا یا باندھنا تھا، تو کیا ہوا پھر جو ہے وہ جو بہترین طریقے سے کوئی دو چار جوڑے کپڑوں کے اپنی حیثیت کے مطابق دے سکتے ہو وہ دے دو اور اس کو رخصت کر دو. پہلی بات تو جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں ہو گئی ہے، ڈسٹر دیجیے گا. اب اس کے بعد جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جب حضرت حضرت زینب سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود پڑھایا اور آپ کے ملک میں دے دیا اور آپ کی جو ہے وہ زوج میں دے دیا، تو لوگوں کے ذہنوں میں کچھ خیالات آنے شروع ہو گئے کہ یہ 4 کی اجازت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 5 ہوں گے. سب سے پہلے تو یہ سوچیے کہ شادی کس لیے کی جاتی ہے. ہمارے ہاں جو کنسیپٹ لیے جاتے ہیں وہ ایک تو جنسی تسکین کے لیے اور دوسرے اولاد کے لیے، اور کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی ہے. کہا گیا نا کہ جس کو جو ہے بہت زیادہ شہوت ہو اس کو جو ہے وہ نکاح کر دو. اس کا شہوت کو روکنے کا سب سے آسان طریقہ تو نکاح ہی ہے. اب نکاح، کچھ ایسے نکاح بھی کیے جاتے ہیں جیسے ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ کچھ نکاح جو ہے وہ کسی تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر جو ہے وہ ہم دیکھا جائے تو کچھ نکاح آپ کے جو ہے وہ آپ کی لونڈیاں جو آپ کے قبضے میں آئی تھیں، اس معاشرے میں تو جو سمجھا جاتا تھا کہ جو داماد جس کا ہے وہ پورے قبیلے کا داماد ہے. جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت صفیہ غزوہ بنی قریظہ کے بعد آپ کی ملک میں آئی تھیں اور آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا تھا. اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر میں جو ہے وہ آپ کی ملک میں آئی تھیں، آپ کے حصے میں آئی تھیں. حضرت ریحانہ، یہ شاید نام آپ نے پہلی سنا ہو، یہ بھی ایک لونڈی تھیں، غزوہ بنی المستلق میں جو ہے وہ آپ کے جو ہے وہ ملک میں آئی تھیں اور آپ نے ان سب کو جو ہے وہ آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا. اب جب کسی قبیلے سے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری ہو گئی، اب جیسے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ بنت سفیان تھیں، اب ابو سفیان تھیں، تو اب اس کے بعد ابو سفیان کو جرأت نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی جنگ لڑنے کی. آپ ایک دفعہ آئے اور آ کے جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ جو ہے وہ بیٹھنے کی کوشش کی تو ام حبیبہ نے جو ہے وہ روک دیا کہ یہ بستر، یہ آپ اس قابل نہیں ہے کہ اس بستر پہ بیٹھ سکیں. تو یہ کچھ ان وجوہات کی بنا پہ. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ جب معاملہ شریعت کا ہو تو کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو مسائل صرف اور صرف خواتین کے مسائل خواتین ہی بہتر انداز میں بتا سکتی ہیں. اب جب خواتین ہی بہتر انداز میں بتا سکتی ہیں تو وہ بات جو مرد کھل کے نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے وہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
اور پھر مزے کی بات ہے، لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پرٹیکولرلی نان مسلمز جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم جواب دینے کے قابل نہیں ہوتے، ہمیں ان وجوہات کا نہیں پتا ہوتا کہ کس بنا پہ. جیسے حضرت اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کوئی ایسی خواہش ہوتی جو کہ وہ انٹرپریٹ کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کب ہوئی؟ جب آپ 25 سال کے تھے، اور دوسری خاتون جو ہے وہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. کتنی بڑی تھیں آپ سے، اور پھر جب تک آپ حیات رہیں آپ نے کسی دوسری شادی کا نہیں سوچا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 50 سال تھی جب حضرت خدیجہ جو اس دنیا سے رخصت ہوئیں، تو پھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے ایک صاحبزادے کے ساری کی ساری حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے ہی ہوئی تھی. تو جب وہ رخصت ہوئیں، اب گھر میں بچوں کو دیکھنے کے لیے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک بھاری بھرکم اور ایک ادھیڑ عمر عورت تھیں، اس لیے ان سے نکاح فرمایا کہ اس سے جو ہے وہ گھر چلتا رہے اور بچوں کی تربیت کے اوپر کوئی فرق نہ پڑے، کیونکہ بچوں کو گھر میں تو کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہم سب کے سامنے ہے. اور اس کے بعد پھر 2 نکاح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بیوہ تھیں. اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ واحد کنواری عورت تھیں جو آپ کی زندگی میں جو ہے وہ تشریف لائیں. اب ان دونوں سے اس لیے کہ دونوں آپ کے رفیق، آپ کے جو ہے وہ دوستوں کی جو ہے وہ بیٹیاں تھیں. اس کے بعد باقی اگر ہم دیکھتے ہیں، ام حبیبہ حضرت زینب آپ کے رشتہ داروں میں سے تھی. تو ان سب کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت کریمہ میں ہمیں ملے گا. جب ہم اس آیت کریمہ میں پڑھیں گے تو پھر ہمیں جو ڈیفینیٹلی ان امہات المومنین کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ کس کے بارے میں کیا کیا کہا گیا ہے. یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا، بے شک احللنا حلال کرنا، احلال ان سے حلال کر دی ہم نے آپ کے لیے، لکا لیے آپ کے، ازواجکا بیویاں آپ کی، اللاتی وہ جو، آتیتا دیا آپ نے، اجورہن اجر ان کا، معاوضہ ان کا، حق مہر ان کا. آپ پہ وہ تمام بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کر دی جن کا آپ مہر دے چکے ہیں. نمبر 1. اب اس میں سے کون تھی؟ حضرت خدیجہ دنیا سے جا چکی تھی، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا، اور اس کے علاوہ حضرت ام سلمہ، وہ دوسری کیٹیگری میں آئیں گی، جن کا حق مہر آپ ادا کر چکے ہیں، وہ سب آپ پہ حلال ہیں. اب یہاں پہ کیوں حلال ہیں؟ یہ استثناء ہے، وہ 4 سے اوپر 5ویں کے لیے. وما ملکت یمینوں کا، اور جس کی جو ملک ہوئے آپ کا دایاں ہاتھ، جو مطلب یہ ہے جو لونڈیاں آپ کے لیے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں کچھ 4 لونڈیاں جو ہے وہ ملتی ہیں ہمیں، جن کے نام جو ہیں وہ حضرت ریحانہ، حضرت ماریہ قبطیہ، یہ مصر کے بادشاہ نے جو وہ تحفے میں دی تھی، حضرت جویریہ، حضرت صفیہ اور حضرت ریحانہ. ان تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی ملک میں آئی تھیں، آپ نے آزاد کر کے ان سے نکاح کیا تھا. جبکہ جو ماریہ قبطیہ تھی، ماریہ قبطیہ جو ہے وہ متاع کے زمرے میں جو ہے وہ آپ کے حصے میں ہے، اور ان سے آپ کے ایک بیٹے بھی تھے. تو وہ وما ملکت یمینوں کا، اور وہ جو ملک ہوئے آپ کے دانے ہاتھ، جو آپ کی لونڈیاں، مما اس میں سے جو آفا اللہ، آفا لفظ کس سے کہتے ہیں؟ دلوایا آپ کو. فیون کس کو کہتے ہیں؟ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے فیون غلام کا، لیکن اس کے معنی لونڈی بھی لیا جاتا ہے. تو آفا اللہ، جن کو لونڈی بنایا اللہ نے، جن کو ملک میں دیا، دلوایا اللہ نے. یہاں تک تو بات ہوگی جن سے آپ کے نکاح ہوئے، اور دوسری جو لونڈیاں اللہ نے جو ہے وہ جو آپ کی ملک میں دے دیں. اور اس کے بعد بنات امے کا، اور بیٹیاں آپ کے چچاؤں کی، بنات اماتے کا، اور بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی. یہاں پہ وہ حضرت زینب کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پہ ڈیٹیل میں آتا ہے کہ حضرت زینب جو ہیں وہ آپ کی سگی پھوپھو کی بیٹی تھیں. تو یہاں پہ ان کے بنات خالے کا، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، بنات خلاتے کا، اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی. یہ تو ہوگی رشتہ داریاں کور. یہاں پہ تیسری قسم یہ ہے وہ یہ آ گئی. اور اس کے علاوہ اچھا، بنات خلاتے کا، اللاتی ہاجرنا جنہوں نے ہجرت کی، آقا ساتھ آپ کے. اب حضرت بہت سی ایسی تھیں جو ہجرت کر کے آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئی تھیں،
ان کے ساتھ جو ہے وہ ان رشتہ داروں میں سے بھی وہ جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، جیسے حضرت زینب ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ حضرت ام حبیبہ، یہ بھی ہجرت کر کے آگئی ہوئی تھیں. تو جتنے بھی یہ ان سے رشتہ داروں میں سے تھیں وہ ساری جو ہے وہ اللہ نے تیسرے آپ کے لیے حلال کر دیں. امراتن، اور وہ عورتیں، مومناتن، مومن، اور وہ مومن عورتیں، ان اگر وہبت، ہبا کرنا کیا ہوتا ہے؟ حوالے کر دینا، دے دینا، نفسہا، جنہوں نے ہبا کیا، حوالے کیا نفس اپنا، للنبی، نبی کے لیے. اس میں سے کون سی تھیں؟ ان میں کیا مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا. نہیں، حضرت سودا تو بہت پہلے جو ہے وہ ہو چکی ہوئی تھی. یہ تو جو ہے وہ آپ کی ادھر جو ہے وہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سے تب ہو گئی تھی. چلیں میں آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا کہ ہبا کر دینا، کہ جنہوں نے ہبا کیا اپنے آپ کو. آئیں صحابیہ خاتون اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ. اچھا، یہ وہ صحابیہ، مجھے یاد آ گیا کہ یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے ہبا کیا اپنے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہیں نکاح فرمایا، آپ نے کسی صحابی کے ساتھ ان کے ساتھ کر دیا تھا. وَأَمْرَاتٌ مُؤْمِنَةٌ، اور وہ عورتیں، مومن عورتیں، ان وہبت، اگر وہ ہبا کر دیں نفسہا، اپنا نفس، للنبی، نبی کے لیے. ان اراد النبی، اگر نبی یہ چاہے، ان تنکحہا، یہ کہ وہ نکاح کرنا چاہے اس سے. اگر کوئی ہبا کرے اور نبی کا ارادہ ہو تو نبی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. کچھ ایسے کہ جو خواتین کہتی تھیں کہ ہم نے ہبا کیا اپنے آپ کو بغیر کسی حق مہر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی گئی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں. خالصتاً لکا، خالص ہے صرف آپ کے لیے. یہ وہ استثناء ہیں جو صرف آپ کے لیے ہیں. من دون المومنین، سوائے دوسرے مومنوں کے. مومن دوسرے مومنوں کے علاوہ یہ صرف اور صرف آپ ہی کے لیے جو ہے یہ خالص جو ہے وہ چیز کی گئی ہے. قد علمنا، بلا شبہ ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم، جو باقی لوگ یہ جو سوال اٹھا رہے ہیں، جن لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات جو ہے وہ آ رہے ہیں کہ یہ 4 کے بعد قرآن، تو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کے، جب کوئی قرآن کی آیت اترتی تو جو ایمان والے تھے ان کا ایمان بڑھتا، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ اس قرآن سے دوسرے مطالب نکالتے، اور مطالب نکال کے اپنے آپ کو، وہ منافق لوگ تھے. بلا شبہ جان لیا ہم جانتے ہیں، ما فرضنا علیہم، جو فرض کیا ہم نے، جو لکھ دیا ہم نے، علیہم ان پر، فی ازواجہم ان کی بیویوں کے بارے میں، وما ملکت ایمانہم اور جو ملک میں ہوئی ان کے، لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ نہ ہو آپ کے اوپر کوئی تنگی، کوئی مشکل نہ ہو. کہ اگر آپ کو، جب جیسے حضرت زینب کا نکاح ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود نکاح فرمایا، اور گواہ کون بنے؟ جبرائیل علیہ السلام، جو یہ پیغام لے کے آئے، سفیر وہ بنے. لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ جو کافروں نے تو کہنا تھا وہ تو تھا ہی تھا، مومنوں کے دلوں میں کچھ جو ہے وہ شکوک و شبہات آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی، جب قرآن کی آیت اترتی تھی اس کے بعد جس کے دل میں اگر کوئی تھا بھی تو وہ نکل جاتا تھا. تو جو تاکہ لکیلا، تاکہ نہ ہو یکون علیک حرج، آپ کے اوپر کوئی حرج، کوئی تنگی نہ آئے آپ کے اوپر، لوگوں کو یہ بات کرنے کا موقع نہ ملے. وکان اللہ، اور اللہ ہے، غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کرنے والے، بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے. اب جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، تو یہاں پہ اگر ہم ایک کو جو ہے وہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کریں تو چیزیں جسٹیفائی ہوتی خود بخود نظر آتی ہیں. ختیجہ دیکھیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں نان مسلمز، تو سمجھا جائے تو سب سے پہلے شباب کا، جوانی کا پورا آپ نے جو ہے وہ جو زمانہ تھا، وہ زمانہ تو گزارا آپ نے ایک 40 سال کی خاتون کے ساتھ. 40 سال کی بھی وہ خاتون جو پہلے 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہوئی تھیں، اور اپنے جوانی 25 سال سے لے کے 50 سال تک جو مین پیریڈ ہوتا ہے، وہ پیریڈ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارا. اگر اس وقت بھی کوئی ایسی بات ہوتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور، آپ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اس لیے کہ گھر میں بچوں کی ضرورت تھی، بچوں کی تربیت کی ضرورت تھی. اب اس کے بعد پھر دوستیاں گہری کرنے کے لیے اور ساتھ ایک ایسی خاتون چاہیے تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد
لوگوں کو جو ہے وہ عورتوں کے مسائل کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو تعلیم دے سکیں، لوگوں کو علم سکھا سکیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حفصہ بھی پہلے جو ہے وہ بیوہ ہو چکی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی جو ہے وہ آپ کا نکاح ہوا۔ اس کے بعد اس وقت تک، اور پھر ام سلمہ بھی جو ہے وہ حضرت سلمہ جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے جنگ میں، تو ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح کا پیغام دیا، تو انہوں نے کہا کہ اب میری کوئی عمر تو نہیں ہے، بچے بھی بڑے ہیں، مزاج کی بھی تیز ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے تو میرے بھی ہیں، مزاج تیرا اللہ نرم کر دے گا۔ بہت ذہین خاتون تھی، بہت ذہین خاتون تھی۔ تو حضرت عائشہ کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو حضرت ام سلمہ سے ہمیں بہت ساری احادیث جو ہے وہ ملتی ہیں، تو ان سے جو ہے وہ بھی بیوہ تھی، ان سے نکاح ہوا آپ کا۔ 4 اس وقت آپ کے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نکاح میں تھی، حضرت حفصہ، حضرت ام سودا، ام سلمہ، نہیں اس میں سے گڑبڑ ہو گئی ہے، حضرت عائشہ 1 2 3 اور 4، حضرت ختیجہ تو فوت ہو چکی تھی، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، حضرت سودا اور حضرت ام سلمہ، یہ 4 تھی۔ 5ویں جو ہے وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ آپ کے لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات اترے ان کا رد کرنے کے لیے اللہ نے ایک قانون جو ہے وہ ایک امر جو ہے رسول کے بارے میں، نبی کے بارے میں جو ہے وہ پروانہ جاری کر دیا، ایک فرمان جاری کر دیا، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو کچھ ہے وہ نہ رہے اور وہ شکوک و شبہات جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو جب بھی کوئی ایسی بات ہو تو بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کے سے نکاح کب جو ہے وہ ہوئے، اور اس کا بیک گراؤنڈ اس کے پیچھے کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ پتہ ہوگا تو ہم اچھے طریقے سے ایلیبریٹ کر سکتے ہیں۔ جو کویسچنز لوگوں کے نان مسلم کے ذہن میں تو آتے ہی آتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہنوں میں ایسی بات آ جاتی ہے، تو جب تک ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، جب تک ہم سیکھیں گے نہیں، جب تک ہم اس کا پس منظر اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم اس سے جو ہے وہ آگاہ نہیں کریں گے، تب تک یہ سوال ہمارے ذہن میں رہیں گے۔ پہلی بات تو ایک بہت بڑا مسئلہ کہ اگر نکاح کے بعد بغیر خلوت صحیحہ کے کوئی طلاق دے دے تو کیا حل ہے؟ اگر حق مہر بندھا ہوا ہے تو آدھا حق مہر، نہیں ہے تو اس کی عدت کوئی نہیں ہے، کچھ مال دو اور اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو۔ دیکھیے یہ کب کی بات ہے، اور آج ہمارے ہاں یہ معاشرے میں عام چیز ہو گئی ہے کہ ٹیلی فون یا دوسری نکاح ہو جاتا ہے، وہ دوسرے ممالک میں ہوتا ہے، لڑکی یہاں پہ ہوتی ہے، کچھ عرصے بعد جو ہے وہ یا خاندان میں انبن ہو جاتی ہے، یا لڑکی کی چوائس نہیں رہتی، یا کچھ ہوتا ہے تو ڈائیورس ہو جاتی ہے۔ تو وہ ڈائیورس کے میں کہا گیا ہے کہ ایسی شکل میں عدت نہیں ہوگی، نمبر 1 تو کیونکہ خلوت نہیں ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر حق مہر ہے تو اس کا آدھا ہوگا، اور اس کے علاوہ اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کر دو تاکہ تعلقات جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم، اے ایمان والو جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے، ثم طلقتموہن، پھر تم طلاق دے دو ان کو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، یہ کہ تم نے چھوا ان کو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، پس نہیں ہے ان کے لیے پھر کوئی عدت جو تم شمار کرانا چاہو، جو تم گنتی کرانا چاہو، فمتعوہن، پس دو ان کو کی متاع، مال و متاع، وسرحوہن، اور رخصت کر دو ان کو، سراحا جمیلا، اچھے طریقے کے ساتھ۔ پہلی بات یہ ہوگی، یا ایھا النبی، اے نبی، انا احللنا لک ازواجک اللاتی، ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے وہ بیویاں، وہ جو آتیت اجورہن، جن کو آپ ان کا اجر، ان کا حق مہر دے چکے، جو آپ کے نکاح میں اس وقت تھیں، وما ملکت یمینک، اور جو مما افاء اللہ، اور وہ جو ملک میں آئیں آپ کے جو لونڈیاں ہیں جن کو اللہ نے دلوایا آپ کو، جب جنگ ہوئی، جنگ میں فتح حاصل ہوئی، مال غنیمت آیا، تو جو آپ کے حصے میں آئی وہ کس نے دلوائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ مما افاء اللہ، ان میں سے جو اللہ نے دلوائیں آپ پر، وبنات امک، اور بیٹیاں آپ کے چچاؤں کی، وبنات اماتک، اور بیٹیاں آپ کی پھوپھیوں کی، وبنات خالک، حضرت زینب آپ کی پھوپھی کی بیٹی میں سے جو ہے وہ تھیں، وبنات خالک، اور بیٹیاں آپ کے ماموں کی، وبنات خالاتک، اور بیٹیاں آپ کی خالاؤں کی، اللاتی، وہ جو، یہاں پارٹیکولرلی کہا گیا وہ جو، ہاجرن معاک، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ اب آپ کے ساتھ مراد نہیں ہے، یہ نہیں کہ اسی قافلے میں جس وقت ہجرت کا حکم آیا اور اس حکم کی تعمیل میں جو لوگ جو خواتین گئی ہیں آپ کے رشتہ داروں میں سے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ حلال کر دی گئیں، وہ جو ہے وہ اللہ نے آپ کے لیے جو ہے وہ جائز قرار دے دی گئیں۔ وامرأۃ مومنۃ، اور وہ مومن عورتیں، ان وہبت نفسہا، اور اگر وہ ہبہ کر دیں اپنا نفس آپ کو، للنبی،
بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی حق مہر کے، اگر وہ اپنا نفس جو ہے وہ ہبہ کر دیں نبی کے لیے، اگر ارادن نبی ہے، نبی کا ارادہ ہو. بہت سی خواتین اس وقت آ کے یہ کہتی تھیں، بہت ساری، جیسے اس میں ہے ہاجرنا کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی وہ الاؤ نہیں تھی. اسی طرح ایک اور تھی جنہوں نے جو ہے وہ پہلے جب یہ آیت نہیں اتری تھی کہ ایک صحابیہ خاتون آئیں اور آ کے اپنا آپ جو ہے وہ ہبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. اور پھر جب یہ آیت اتری اس کے بعد پھر جو ہے وہ آئیں آپ کے پاس خاتون اور انہوں نے اپنا ہبہ کیا، آپ نے ان کا ہاتھ اپنی بجائے جو کسی صحابی کے ہاتھ میں دے دیا جن کا نکاح نہیں ہو رہا تھا. حضرت ہاں جی، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے نکاح جو ہے ہوا، آپ کا جو ہوا تھا. اینستن کے ہا یہ کہ وہ نکاح کریں خالصتاً لکا من دون خالصتاً لکا، یہ خالص، یہ ایگزیمپشن صرف آپ کے لیے ہے، یہ استثناء صرف آپ کی ذات کے لیے ہے. من دون المؤمنین، دوسرے مومنوں کے علاوہ. قد علمنا، بلا شبہ ہم نے جانا، ما فرضنا علیہم، ہمیں پتہ ہے کہ جو ان کے لیے ہم نے 4 کی شرط رکھی ہوئی ہے، جو ان کے لیے ہم نے لکھ رکھا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. فی ازواجہم، ان کی عورتوں کے بارے میں، ان کی بیویوں کے بارے میں. وما ملکت ایمانہم، اور جو ملک میں ہوئے ان کے جو لونڈیاں ہیں ان کی. لکی لا یکون علیک، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لیے کیا ہے اور آپ کے لیے کیا ہے. یہ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ کوئی آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ آئے، کوئی مشقت نہ آئے، لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ باتیں نہ بنائیں. لوگوں کو جب قرآن کی آیت آ گئی تو اس کے بعد لوگوں کے منہ جو ہے وہ بند ہو گئے، کیونکہ قرآن کے اوپر جن مومنوں کا ایمان بڑھنا تھا وہ بڑھ گیا. جن کے دلوں میں مرض تھی وہ پہلے ہی قرآن کو نہیں مانتے تھے تو نہ مانے. بٹ قرآن نے ایویڈنس کے طور پہ، شہادت کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گواہی کے طور پہ جو وہ آ گیا، بتا دیا گیا کہ یہ تو آپ کے لیے ہیں اور جو ان کے لیے ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ ہے. ہم نے وہ فرض کی ہیں، وہ 4 فرض کی ہیں تاکہ وہ اگر وہ بات کریں تو آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ ہو، کوئی حرج نہ ہو آپ کے اوپر، اور اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے. اب یہ کلیئرٹی کے ساتھ ازواج مطہرات کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو کوئی گمان ہیں یا کوئی ایسی باتیں ہیں وہ نکل جانی چاہیے. اگر کسی کے ذہن میں ہے تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں کہ ایک پوری ڈیٹیل ہمیں ایک دفعہ ان کو پڑھ لینا چاہیے کہ کون کون سی ام المومنین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کب کب آئیں اور کن کن وجوہات کی بنا پہ آئیں. اگر ہم ان وجوہات کا اس پس منظر کو پڑھ لیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. مجھے یاد ہے کہ آج سے کوئی 20-22 سال پہلے ایک کرسچن خاتون چیٹ پہ جو ہے وہ میرے ساتھ آئی تھی. ان کے سارے سوال یہی تھے کہ ایک چھوٹی بچی کے ساتھ نکاح، تعداد کے اوپر اعتراض اور اس طرح کی چیزیں. اب نہیں پتہ تھا اس وقت، لیکن یہ کہ اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم زیادہ اچھے طریقے سے ایلیبریٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب. جزاک اللہ خیر.